السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں ہنا چودھری، اور ہمارے ساتھ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے. جب وزارت سنبھالی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تو پھر سب کی زبان پر یہ وزارت کا نام آنے لگا. یعنی کہ پہلے تو کسی کو بہت کم میڈیا بھی کوریج ملتا تھا، لیکن اگر یہ کہا جائے، سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ نے ایک ریوائول دیا ہے اور جتنے انیشیٹوز لیے ہیں. اور یہ بات ضرور میں پہنچانا چاہوں گی کہ جو انیشیٹوز ہیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے. پھر چاہے ای اسپورٹس کی بات کی جائے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپ گریڈیشن، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات کی جائے، یا پھر الیکٹریکل وہیکلس کی بات کی جائے، صرف باتوں تک نہیں ہے. اب یہ انیشیٹوز جو ہیں یہ کام عملی طور پہ بھی ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد وصول کریں آپ. آگے پلانس کیا ہیں؟ میں چاہ رہی تھی آج آپ ایک اور انیشیٹو کا خلاصہ بھی کر دیں. نہیں، انشاءاللہ دیکھیں نا، ایک تو کنٹینیوٹی کریں گے جو ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا. پچھلے سال جو ہم نے 2 بہت بڑے انیشیٹو شروع کیے تھے، جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا. ایک ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ، اور دوسرا ای وی کی جو الیکٹرک وہیکل کی ہم نے بات کی تھی. اس سال ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم پچھلے سال تک پاکستان کے اندر ہم سرنج تک اپنی نہیں بناتے تھے، اب ہم وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں. اس سال اگلے 6 مہینوں میں انشاءاللہ ہم اپنی ڈائلیسس مشین اور اپنا ایکس رے بھی بنانا شروع کر دیں گے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو 2 دنیا کے بہت بڑے برانڈز ہیں وہ مینوفیکچرنگ یہاں پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آئی فون پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں. سو پاکستان جو ان چند ملکوں میں ہوگا دنیا میں جو اپنا بہت بڑا سفسٹیکیٹڈ ہیلتھ اکوپمنٹ بنا رہا ہوگا. یہ جو میں نے سرنج کی بات کی، کینولاز کی بات کی، بیگس ہاسپٹلز میں، یہ بڑی کامن چیزیں ہیں، بٹ ہم نہیں بنا رہے تھے. بٹ اس سال انشاءاللہ جون میں یہ بھی 2 فیکٹریاں، اپریل سے لے کے جون تک یہ بھی 2 فیکٹریز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. سو ہیلتھ سیکٹر میں بہت بڑا ایک ریوائول آیا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں یہ بھی دیکھا کہ جب کووڈ-19 کا پیریڈ تھا تو بہت تنقید کی گئی کہ جو ٹیسٹ کیپیبلٹی ہے اس کو انکریز کریں. پھر وینٹیلیٹرز کا کام ہوا، اور پھر باہر بھی ایکسپورٹ کی جانے کی بات کی آپ نے. خود یہ اسٹیٹمنٹ تھی آپ کی کہ ہم گلوز اور سرجیکل ماسک اس طرح کی چیزیں اب تو ہم سارا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آلریڈی وی آر میجر ایکسپورٹر ان دی ورلڈ. فواد صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جو ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان ان ممالک کی فہرست میں کب شامل ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر؟ دیکھیں، اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ایجوکیشن بیس کیا ہے. ایجوکیشن میں اسپیشلی میتھس فار ایگزامپل اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹیکنالوجی اس زون میں آ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں، پاکستان دنیا کا 3-4 بڑا اس وقت ملک ہے، اور فری لانس میں تو 3 بڑا ملک ہے. سو ہمارے ہاں جو ہمارے بچے ہیں، ڈسپائٹ دیٹ کہ ہماری بڑی پیمنٹس کے ایشو ہیں، پے پیل یہاں پہ نہیں ہے ہماری فیٹف کے معاملات کی وجہ سے، آن لائن ٹرانسفرز اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم بہت سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم پھر بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، ڈیجیٹلائزیشن میں پاکستان ایک بہت میجر ملک ہے. ہماری موبائل فونز کی ڈیپتھ اگر آپ دیکھیں، ڈیٹا ڈیپتھ دیکھیں، وہ بڑی ہے. ایکسیپٹنس ہے ابھی آپ کو لگتا ہے ہو چکی ہے؟ نہیں، یہ تو ٹیکنالوجی میں ہم تو بڑے آگے ہیں. مسلم ورلڈ میں ہمارا تو ترکی کے علاوہ ترکی اور ملیشیا، پاکستان، یہی 3 ملک ہیں، باقی تو بہت پیچھے ہیں ہم سے. دوسری جو اس سال ہمارا جو انیشیٹو ہے اس میں ایک تو یہ ہیلتھ سیکٹر میں نے بتایا آپ کو، ای وی بتایا. تیسرا جو بڑا انیشیٹو ہے وہ ہے اینیمیشنز کا، اور ویڈیو گیمز کا، اور ویڈیو گیمز ڈیولپمنٹ کا، اور ای اسپورٹس کا. اس میں ہم لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں 3 جو ہے وہ ایکسلنس سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں، جس میں آپ کو جو تمام یہ آپ جو ویژول افیکٹس ہیں جو آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اینیمیشنز دیکھتے ہیں، ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، یہ سارے وہاں پہ اوپر کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ای اسپورٹس کا ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے منسٹری آف اسپورٹس کے ساتھ، اور $200 بلین کی وہ انڈسٹری ہے اب. اور ہم اپنے بچوں کو جو کہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں اور گیمز میں اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بگڑ جائے گا، تو ان کو ایک سورس آف انکم بھی مل جائے گا. کوئی بگڑتا نہیں ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس کو جو پسند ہے وہ کام کرے اور خوش رہنا زندگی میں. وہ زمانہ چلا گیا وہ زبردستی بچوں کو کہتے ہیں کہ گو فار دا سائنس فیلڈ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ ای اسپورٹس کا ذکر کریں، میں ناظرین سے ضرور شیئر کرتی چلوں، سچ اے گریٹ انیشیٹو. جب ہم ای اسپورٹس کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانک اسپورٹس ہے بیسکلی، اس کے فائدے کیا ہیں؟ یعنی آپ اب سورس آف انکم آپ کی کیسے ہو سکتی ہے اس سے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ گیمنگ ڈیولپمنٹ
کی طرف جا سکتے ہیں, آپ گیمنگ ٹیسٹر کی طرف جا سکتے ہیں, آپ لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹورنامنٹ کو ارینج بھی کر سکتے ہیں, آپ کو انٹری فیس بھی ملے گی. وہ تو ایک ڈیٹیل ہم پروگرام اپنا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب آپ گیمنگ زون اور ویڈیو گیمز اور اس طرح کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں ہے ابھی کچھ ایسا؟ اٹس ٹو ارلی ٹو آسک یو, بٹ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کوئی اسپانسرشپ کوئی کمپنی کرے اس گیمنگ زون کے حوالے سے, آپ کی کوئی مائنڈ؟ نہیں, اس میں تو بہت کمپنیز ہیں, دے آر آلریڈی. اور ریونیو میں کتنا ایڈ اپ ہو سکتا ہے اس میں؟ کافی ہوگا. نہیں, یہ تو $200 بلین کی انڈسٹری ہے, میں نے آپ کو بتایا, اس میں تو ملینز آف ڈالرز ہیں. تو اس میں جو ہمارے بچے جو کھیلیں گے وہ بھی بڑے اچھے پیسے کمائیں گے. تو یہ اٹس اے گریٹ کیریئر آئی وڈ سے. اچھا, الیکٹرک وہیکلس کے حوالے سے بات کریں تو انوائرمنٹل پولوشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان 8 ممالک ان فہرست میں شامل ہو چکے جو ماحولیاتی آلودگی سے اس وقت بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو سر یہ بھی ایک انیشیٹو بہت اچھا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی جو گاڑیوں کی دھوئیں کی وجہ سے ہو رہی ہے, آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ سے کہا تھا کہ 35% یعنی کہ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جو کہ پولوٹ کر رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو پولوشن ہو رہا ہے. تو الیکٹرک وہیکل اس میں کمبیٹ کرنے کی کوشش کرے گی, تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے. لیکن اس کے ساتھ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کب تک سٹارٹ ہو جائے گی؟ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ہو چکی ہے. اسلام آباد کے اندر 2 چارجنگ اسٹیشن پہلے لگ چکے ہیں. اب موٹر وے وہ بھی ہو جائے گا نیکسٹ 6 to 8 months میں. ہماری جو پوری موٹر ویز ہیں, مطلب کراچی سے پشاور تک, ان کے اوپر چارجنگ اسٹیشنز آ جائیں گے. اور اب 2-3 کمپنیاں جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں, تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں رہے گا. اور ویسے بھی جو دنیا ہے نا, اب تو ٹویوٹا نے 500-600 کلومیٹر وداؤٹ چارجنگ کے بیٹری بنا لی ہے. جو ایٹرون آؤڈی کی آ رہی ہے نئی, اور پھر اور اب اس سال کے آخر تک 1000 کلومیٹر, ہاں 1 سال کے بعد 1000 کلومیٹر وداؤٹ چارجنگ بیٹری کوئی ایشو نہیں رہے گا, تو وہ عام ہو جائے گی. وہ جو اجارہ داری ہے کچھ خاص کمپنیز کی, ہونڈا ہے, سوزوکی, آپ کو لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس پالیسی؟ نہیں, یہ تو اب ختم ہو جائے اگر ہم کسٹمز الاؤ کر دیں, وداؤٹ کسٹمز الاؤ کر دیں امپورٹ. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہم کیوں نہیں الاؤ کر رہے. ہمیں فوراً یہ کرنا چاہیے, کسٹم فری الیکٹرک گاڑیاں ہم الاؤ کریں تاکہ یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر یا وہ کیسے ہوگا, وہ تبھی ہوگا جب ہم یہ الاؤ کریں. اب جب ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر لیں, پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. آپ کو نہیں لگتا جو زرعی اجناس ہے ہم جس طرح اگاتے ہیں, وہ بیج میں بھی تھوڑا سا اس میں سائنٹیفکلی, کیونکہ چائنا کی بات کریں اور جو کچھ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے بیچارے کسان فارمر ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی کو لے کر, یعنی کہ میں آپ کو ایک ذکر کروں گی, ضرور آپ سے مینشن کرنا چاہوں گی, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں NRC میں گئی, ونس آئی ہیڈ اے وزٹ اوور دیئر, اور وہاں پر بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں. یعنی کہ ڈرپ اریگیشن سسٹم کی بات کریں, ہم بڑا مسئلہ ہے نا پانی مینجمنٹ کا, واٹر مینجمنٹ کا ایشو ہے, یہ جو واٹر کرائسس ہے, تو اس میں جو زمین کو پانی مہیا کیا جاتا ہے پلانٹیشن کے لیے, وہ آپ کھلے عام اگر گاؤں دیہات میں پانی سپلائی کریں گے تو واٹر مینجمنٹ کا ایشو تو آئے گا. لیکن وہاں پر ڈرپ اریگیشن سسٹم بہت اسمال اسکیل پر لگا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں, ہمیں اس کو اتنا ایڈوانس کرنا ہے, اتنے گرینڈ لیول پہ لے کے جانا ہے کہ وہ چیزیں اب ڈرپ اریگیشن سسٹم پاکستان میں باقاعدہ لانچ ہو بڑے اسکیل پہ؟ ڈرپ اریگیشن سسٹم بڑا مہنگا ہے, اتنے لانچ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں جو کینال سسٹم ہے اس کو ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم صرف لیزر لیولنگ کر لیں تو ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ تو اپنے زرعی اجناس کے حوالے سے بات کی. اب سر پڑھائی کا رخ کر لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کی منسٹری اور بذات خود آپ کا بڑا اس میں شوق بھی ہے کہ جو بچوں کو انوالو کیا جائے, پڑھائی سے ریلیٹڈ کچھ پروجیکٹس ہیں, نسٹ میں, کامسیٹس میں, بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں, پروجیکٹس لے کر چل رہے ہیں. تو کچھ انٹرنیشنل کولیبریشن سے کچھ پلان ہے آپ کے ذہن میں آگے فیوچر میں کہ کچھ کیا جا سکتا ہے ان کے پروجیکٹ کو ہائی؟ نہیں, ابھی تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنے ہائر سیکنڈری اسکول کے اوپر ہے. 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے ہم 450 اسکولس کو اس سال STEM اسکولس بنائیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکالرشپ ہم لے کے آئیں, وہ بھی میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور FA کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ ہمارے جو سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم اٹھا سکیں. اور ہمارا ایک پوٹینشیل ہو کہ 8 سے 10,000 پوٹینشیل سائنٹسٹ ہم ہر سال پیدا کر سکیں, تاکہ ہم اگلے 5 سال کے بعد نوبل laureates کی ریس میں آئیں. کیونکہ جب تک ہمارے بچے تگڑے نہیں ہوں گے
اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے, تو اس کو کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ پورا پلان ہے اس سال لانچ کرنے کا. آئی ٹی سٹی انیشیٹو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ آئی ٹی میں لگتا ہے پاکستان آئی ٹی تو پاکستان پہلے ہی بڑا آگے ہے, ہمارے دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں تو بہت آگے ہیں ہمارے. ابھی اس وقت جو چانسز ہیں وہ اور بڑے ہیں, کیونکہ چائنیز کمپنیز کے اوپر اس وقت بار آیا ہوا ہے امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے. ان کو نئی مارکیٹس چاہیے, سو پاکستان از اے گریٹ مارکیٹ ٹو اسٹارٹ ود. اچھا, اور یہ آن اے لائٹر نوٹ ایک بڑا مسئلہ ایک رہا, مسئلہ نہیں خیر, ایک خبروں کی زینت بنا رہا یہ واقعہ, چاند دیکھنے کی بات. عید کا چاند ہے, رمضان کا چاند ہے, تو ابھی اب جو اٹس ٹو ارلی ٹو آسک یو, لیکن یہ جو چھوٹی عید آ رہی ہے, ہم سوچیں اس میں آپ کے سائنسی عمل ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھیں یہ ڈیٹس پہلے دی ہوئی ہیں, یہ ہم کو یہ تو نہیں دیا, ہم نے تو کیلنڈر دیا ہوا ہے. آپ ابھی بھی moonsite.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگلی عید کب ہوگی. سو وہ ایشو نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. سو اب یہ جو نئے آئے ہیں, مولانا خبیر صاحب, ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے, وہ بالکل تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی جو ہے اٹ کین چینج دا ہول سسٹم, اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ کیسے یہ ہوتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اب یہ جو ہم آبزرویٹری بنا رہے ہیں, اب اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, پسنی میں آپ بنانا چاہتے ہیں بلوچستان میں, تو انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ اگلے اس سال 1 سال کے اندر اندر یہ آبزرویٹریز بننے کے بعد چاند کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. اور یہ جو ہر بار کچھ آرٹیکلس بھی پڑھنے میں آتے ہیں کہ صرف را مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, ہم پروڈکٹ کو کیوں نہیں ایکسپورٹ کر لیتے؟ یہاں اس لیول تک بھی آ جائے. اسپیسیفک ہے, ہر ایک کا ایک اپنا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ہو رہا, کیسے ہوگا, کیسے آگے ہوگا. سو اٹس ایک آخری سوال اسٹوڈنٹس کی جانب سے, صرف کہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو پی ایچ ڈی کے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں, جب وہ تھیسس کاپیز نکلتی ہیں ریڈ اور گرین کاپیز, اور یونیورسٹی کی حد تک رہ جاتے ہیں, اتنا ریسرچ کا کام کیا ہوتا ہے, اتنی ایفرٹ لگتی ہے, وہ پالیسی تک نہیں جاتی. سوال یہ ہے کہ ریسرچ ٹو پالیسی چیزوں کو ریلیٹ کب کریں گے ہم؟ یہ بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, نہ صرف ریسرچ اکیڈیمیا بلکہ انڈسٹری کو آپس میں ریلیٹ ہونا چاہیے, اور تبھی آپ پروڈکٹس جو ہیں وہ نکال سکتی ہیں. سو ہماری کوشش ہے کہ اکیڈیمیا جو ہے اس کو ہم انوالو کریں, اور اس کو ہی ہم اس وقت بیس بنا رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلاً تجزیہ پیش کیا, گریٹ انیشیٹیوز فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, کس طرح سے ای اسپورٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور باقی تمام انیشیٹیوز پر کیسے کام ہو رہا ہے. ناظرین, سیاست.pk کے پلیٹ فارم سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے ہینا چودھری کو اجازت دیجیے. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اگر پسند نہ بھی آئی ہو تو لائک کریں. آپ کا کیا چاہتا ہے؟